نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ ترجمہ۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب خلیفہ، قالوا تو کہا فرشتوں نے کیا تو بناتا ہے اس زمین میں یفسد فیہا اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون کو، ونحن نسبح بحمدک اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں۔ قال انی اعلم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وعلم آدم الاسماء کلہا اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی آدم کو سب ناموں کی، ثم عرضہم علی الملائکہ اور پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال انبئونی تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے ان ناموں کے بارے میں خبر دو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک تو فرشتوں نے کہا کہ تیری پاک ذات ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر وہ جو تم نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم والا و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم خبر دے ان کو ان ناموں کے باروں میں، فلما انبأہم پس خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے غیبوں کو، واعلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اس چیز کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پر سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تھا کافروں میں سے۔ تو فرمایا کہ اے انسانوں تم اس بزرگ کے نسل سے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، نہ مال کی دولت سے نوازا، نہ شہرت کے نام دولت سے نوازا، بلکہ کس سے؟ علم کی دولت سے نوازا، جس کی بدولت وہ فرشتوں سے آگے نکل گئے۔ یعنی وہ کون سی چیز تھی اصل؟ تو فرمایا وہ علم ہی تھا کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام فرشتوں سے بھی کیا ہو گئے بھئی آگے ہو گئے، اور انسانوں کی توجہ اس طرف بھی کروائی کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو، اس نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا وہ بھی سن لو، اس کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دو اور اپنے اصل کو نہ بھولو۔ تمہاری اصل کیا ہے کہ بھئی تمہیں سجدہ کیا گیا ہے، یہ تمہاری اصل ہے، اور تمہاری اصل کیا ہے کہ بھئی تمہیں علم دیا گیا ہے۔ اب جس طرح کہ ہماری تبلیغی آزاد فرماتے ہیں کہ بھئی اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ 24 گھنٹے کو جو زندگی کے اللہ کا حکم اور پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، آج گھر ہمیں ان چیز کے بھی کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں، اور جو اصل چیز ہے ہمیں تو ان کی چیز بالکل نہیں پتہ کیا ہے، وہی نماز ہے۔ نماز کے مسائل کا تو ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل نہیں پتہ۔ میں جب آتا ہوں بھی دیکھتا ہوں کہ ہم حنفی حضرات ہیں، بھئی حنفی تو فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ ناف کے نیچے باندھ دو، اس طرح۔ ہمارا کوئی ادھر ہوتا ہے کوئی ادھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے اہل حدیث حضرات کرتے ہیں بھئی ان کے پاس ٹھیک ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، وہ بالکل صحیح طریقہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا طریقہ ہے ہمیں اپنا طریقہ ہی نہیں آتا۔ یہ ہمارے نماز ہے، کوئی ادھر ہاتھ باندھا ہوتا ہے، کوئی ادھر لگے رہتے ہیں، طریقہ ہی نہیں آتا نماز۔ بعضوں کو میں نے دیکھا بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ کہاں نے لکھا ہے کہ بھئی اتنا سجدہ کرنا چاہیے اس طرح کہ اس کے اندر سے بکری کا بچہ گزر سکے، اور ہمارے سجدوں کا کیا حال ہے؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کبھی بکری بھی گزر جاتی ہے، اور کبھی اس طرح برباد کر دیتے ہیں کہ چوہے کا بچہ بھی نہیں نکلتا اس میں سے۔ یہ ہمارے سجدوں کا حال ہے، کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ ہم جب کرسی میں نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو تکلیف رکوع نہیں کر سکتا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ پھر بیٹھ جائے، چاہے کرسی پر بیٹھ جائے یا زمین پر بیٹھ جائے۔ ہم نے دیکھا ہے بھئی کرسی پر کھڑے ہو جاتے اس طرح، بھئی یہ غلط ہے، کیا ہو گیا؟ جب تم سجدہ کر ہی نہیں سکتے، جب تم رکوع کر ہی نہیں سکتے زمین پر، تو تمہارے لیے کھڑا ہونا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کھڑا ہونا یہ سجدے کے لیے ہے۔ آپ جب 4 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت علیحدہ، 2 علیحدہ، 2 کھڑے ہو کر پڑھے، 2 بیٹھ کر پڑھے، تو آپ کو کس چیز میں مزہ آئے گا؟ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ یعنی کہ جو قیام ہے، یہ کھڑا ہونا ہے، یہ سجدے کے لیے ہے۔ جب آپ سجدہ کر ہی نہیں سکتے تو آپ کھڑے کیوں ہوتے ہو پھر؟ ٹھیک ہے نا؟ بعضوں کے دیکھتے ہیں جو کرسی ہوتی ہے نا سب کے آخر میں رکھنی چاہیے، بعض پیچھے رکھ دیتے ہیں، بعض بالکل آگے رکھ دیتے ہیں، بعض امام سے آگے ہو جاتے ہیں، بعض وہ پچھلی سب سے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل یعنی کہ خراب طریقے ہمارے نماز کے۔ تو نماز کے طریقوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔
کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور نماز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں ہمیں سوال سے ہی نہیں ہوگا، ہمیں سوال ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ نہیں ہاروت و ماروت کا قصہ. اب جب بھی رمضان میں دیکھیں گے بھئی ہاروت و ماروت کو کھایا گیا، ان کو سزا دی گئی، فلانا ہے ڈنگرا ہے، تو بھئی جب تم سے سوال ہی نہیں ہوگا تم کس طرح کہانی سنا رہے ہو پھر؟ اور نماز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. تو نماز کے طریقوں کو سیکھ کر عمل کرنا چاہیے، تاکہ آپ عمل بھی کرے، مشقت بھی کرے، اور پھر آپ کو اس کا فائدہ بھی پہنچے. آپ سب کچھ کرے، گھر سے نہ آئے، سردیوں میں بھی آئے، گرمیوں بھی آئے، نہ آپ کو ثواب ملے، نہ آپ کو طریقہ آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.